گزشتہ جمعے مدارس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ مدارس سے ہمیں کیا ثمرات ملتے ہیں، کیا فوائد ملتے ہیں، اور یہ حاصل ہونے والے ثمرات اور فوائد صرف پڑھنے پڑھانے والوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ پوری انسانیت کو اس سے فائدہ ملتا ہے۔ اور یہ جو فائدہ پوری انسانیت کو ملتا ہے، اس کی موطرف انسانوں اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات ہیں۔ وہ ان پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنا محسن مانتے ہیں اور ان کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جب طالب علم گھر سے چلتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کے علوم حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ ہمارے ہاں عام رواج ہے جب کوئی بڑی معزز شخصیت آ رہی ہو، بہت بڑی شخصیت آ رہی ہو، تو راستے میں قالین بچھائے جاتے ہیں۔ وہ ان قالینوں پر چل کر تشریف لاتے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے ہم جن کو بڑا سمجھتے ہیں، بلکہ بہت بڑا سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ اعزاز ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور فرشتوں کے ہاں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے اعزاز میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ محدثین نے اس کے دو مفہوم لکھے۔ ایک تو یہ کہ واقعی ان کے پروں، اپنے پروں کو طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، پھر طالب علم ان پروں کے اوپر سے چل کر آتا ہے۔ یہ اعزاز ہو رہا ہے، احترام ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے ہمیں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں نظر اگر آ جائے تو نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اس میں تو کوئی نظر کے دھوکے والی بات بھی نہیں ہے، اس میں تو شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ لکھا ہے کہ جب طالب علم گزرنے لگتا ہے تو فرشتے پر پھیلا دیتے ہیں، کا معنی یہ ہے کہ پرواز روک دیتے ہیں۔ کوئی بڑی معزز شخصیت جن کا ہم واقعی دل سے احترام کرتے ہوں، وہ آ جائیں، اگر ہم چل رہے ہوتے ہیں تو رک جاتے ہیں، سواری پر ہوتے ہیں تو اتر جاتے ہیں، کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو کام کو روک دیتے ہیں۔ جب وہ ہماری قابل احترام شخصیت گزر جاتے ہیں تو پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کے ماحول میں ان لوگوں کا وہ مقام ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو راستے میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ اپنی پرواز روک دیتے ہیں۔ ان کے احترام میں، ان کے تقدس میں، ان کے شرف میں اپنی پروازیں روک دیتے ہیں، اور جب یہ وہاں سے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی نورانی مخلوق بھی ان کے مقام کو سمجھتی ہے، ان کے احسان کو سمجھتی ہے، اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرتی ہے۔ احسان کیا ہے، میں اس پر بھی انشاءاللہ بات عرض کروں گا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کا جو سب سے مقدس قابل احترام مخلوق ہے ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور عام محاورات ہیں
جب ہم ساری مخلوقات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی مخلوق کا ذکر کر دیتے ہیں اور پھر سب سے چھوٹی کا ذکر کرتے ہیں، درمیان والی اندر شامل ہوتی ہے۔ تو فرشتوں سے لے کر چیونٹی تک جو ہمارے قدموں کے نیچے روندی جاتی ہیں، اتنی معمولی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، یہ ساری کی ساری مخلوقات ان طالب علموں کے احسان کو سمجھتی ہیں، احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف خشکیوں کے، یہ خشکیوں کے جانور ہیں، آپ نے آگے فرمایا یہاں تک کہ سمندر کی تہوں میں مچھلیاں ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں۔ یعنی صرف خشکیوں کے نہیں بلکہ بر و بحر ہر طرح کی مخلوقات ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، استغفار کرتی ہے۔ اور یہ دعائے خیر کرنا احسان مند ہونے کی وجہ سے ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ہم دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کی برکت سے دنیا میں دین، اسلام، ایمان، کلمہ اس کو بقا ملتی ہے۔ اور یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جب تک دنیا میں دینداری نام کی کچھ نہ کچھ چیز موجود ہے تو قیامت نہیں آئے گی، یہ جہان قائم رہے گا۔ تو انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں بقا ان کے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ہے، تو چونکہ ہمیں ان کی وجہ سے بقا مل رہی ہے اس لیے ان کے احسان کے طور پر ان کے لیے دعائے خیر کرتی رہتی۔ تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں بھی ان کا احسان ماننا چاہیے، ہمیں بھی ان کو قابل احترام سمجھنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس سمجھنے کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ گزشتہ جمعے اس پر بڑی تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوا ہے، اور یہ مدارس سے پڑھ کر نکلتے ہیں، مدارس کا ثمر ہے جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ چنانچہ آخری فائدے کے طور پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر انشاءاللہ مضمون کو آگے چلاتے ہیں کہ اس پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی واقعہ عرض کیا تھا کہ جہاں پر یہ مدارس کی بساط لپیٹ دی گئی تو کچھ ہی سالوں میں لوگوں کو بھولنے لگا کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو مسلمانی، ہمارا ایمان، ہمارا دین، ان کی مرہون منت باقی ہے، ایمان۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں اس کی برکت سے ایمان کی توفیق بخشی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ایک انسان کے لیے ایمان سے بڑی کوئی دولت کائنات میں موجود ہی نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اس وجہ سے ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایمان والے بندوں کو کافروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ وہ چنگاری ہے، یہ وہ نور ہے کہ جس کا تعلق اللہ کی غیرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت ان بندوں کی لاج رکھنے کے لیے، عزت رکھنے کے لیے بڑے بڑے فیصلے فرماتے ہیں، دنیا میں بھی فرماتے ہیں، قیامت میں بھی فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، کتاب الآثار حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں منقول ہے، ہمارے یہاں درس نظامی میں چھٹے سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے بعد، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک عرصہ گزر جائے گا جتنا اللہ کو منظور ہوگا۔ جہنمی لوگوں کی بھی آپس میں گفتگو ہوا کرے گی، بات چیت ہوا کرے گی، ایک دوسرے کے احوال سے آگاہ رہیں گے جنتی لوگ بھی۔
اور بسا اوقات جنتیوں میں سے کسی جنتی کا جی چاہے گا کہ میں فلاں اپنے ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو ایک روشن دان کھل جائے گا، وہاں سے جھانک کر دیکھ لے گا، جہنم میں اس کو اپنا وہ ساتھی بھی نظر آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو لوگ جل رہے ہوں گے ان میں بہت سارے لوگ ایمان والے بھی ہوں گے، ایسے لوگ جو مسلمان تھے لیکن گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ گیا، تو غیر مسلم لوگ ان کو طعنہ دیں گے۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی چنگاری کا ربط اپنی غیرت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں ان کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، میدان محشر میں بھی اس کا اظہار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی بات پر ایمان والوں کی بخششیں کریں گے، مغفرتیں کریں گے، معمولی معمولی باتوں پر وہاں پر بھی اظہار ہوگا۔ آخری اظہار یہاں پہ ہوگا کہ غیر مسلم ایمان والوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم تو کافر تھے، غیر مسلم تھے، اس وجہ سے جہنم میں آ گئے ہیں، تم تو مسلمان تھے، تمہاری مسلمانی نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ جس جہنم کا ایندھن ہم ہیں اسی جہنم کا ایندھن تم ہو، وہیں پر تم بھی جل رہے ہو، ہم میں اور تم میں کیا فرق ہوا؟ تم اللہ کو مانتے تھے، اس ماننے نے تمہیں کیا دیا؟ تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اپنے سروں کو جھکا لیں گے، شرمندہ ہوں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ایمان والوں کو کافروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا، شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا تو اللہ رب العزت اگر چاہیں تو از خود بھی نکال سکتے ہیں سب ایمان والوں کو، لیکن مراتب والوں کے مراتب کو ظاہر کرنا یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ انبیاء کرام کو بھی حکم ہوگا، فرشتوں کو بھی حکم ہوگا، صلحاء کو بھی حکم ہوگا، اولیاء کرام کو بھی حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کی سفارشیں کرو، میں ان کی مغفرت کروں، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں، تاکہ ان غیر مسلموں کو، کافروں کو پتہ چل جائے کہ ان کے ایمان نے ان کو کیا فائدہ دیا۔ سفارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، بخشش کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ رائی سرسوں کو کہتے ہیں، سرسوں سب سے چھوٹا دانہ ہمارے ہاں عام طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ تو جس کے دل میں ایک چنگاری کے برابر ایمان ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں سوائے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا، کبھی کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، سرے سے کیا ہی نہیں۔ چنانچہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخشش اتنی زیادہ ہوگی اور ایسے لوگ بھی نکالے جائیں گے جن کے دلوں میں ایمان اتنا معمولی ہوگا کہ اللہ کے علاوہ فرشتوں کو بھی ان کا پتہ نہیں ہوگا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا۔ ممکن ہے کسی نے خفیتاً کلمہ پڑھ لیا ہو اور اس کے ایمان کا اظہار اعلان نہ ہو سکا ہو، فرشتوں کے بھی کاغذوں میں وہ درج نہ ہو سکے ہوں، لیکن اللہ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایمان نام کی کوئی چیز اگر کسی کے پاس ہوگی تو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ بخشش اتنی عام دیکھ کر ابلیس کو، شیطان کو بھی یہ گمان ہونے لگے گا، یہ خیال آنے لگے گا کہ میں نے بھی اللہ کی بڑا لمبا عرصہ عبادت کی ہے، شاید میری بھی وہ عبادت کام آ جائے۔ لیکن احادیث سے ثابت ہے کہ اس کی موت کفر پر آئے گی، اب بھی کفر پر ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ کفر پر ہی رہے گا۔ اور حدیث میں اس کی موت کا بڑا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، انشاءاللہ کسی وقت ذکر کریں گے۔ تو
وہاں پر بھی اس کی موت کفر پر ہی آئے گی۔ کفر پر مرنے والا انسان، اس کے لیے نجات کی کوئی سبیل ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان لے کر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا براہ راست تعلق اللہ کی غیرت کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کا اظہار کرتے ہیں، قیامت میں بھی اس کا اظہار ہوگا، اور قیامت کے بعد جہنمیوں کو جب کفار طعنہ دیں گے، آخری اظہار اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے۔ اور یہ جو ایمان کی دولت ہمیں میسر ہے، یقیناً ان دیندار لوگوں کی وجہ سے ہے، ان دیندار لوگوں کی وجہ سے ہے جو اذان پڑھتے ہیں، ہمارے کانوں میں اذان آ جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں، یہ ہماری اذان ہے، ہمیں نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، کانوں میں آواز پڑتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہ بات یاد رہتی ہے، ہمارے شعور کے اندر یہ بات نشو نما پاتی رہتی ہے۔ مسجدوں میں آتے ہیں، نہیں بھی آتے، آس پاس سے گزرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دین کی بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کان میں پڑتی رہتی ہے۔ اگر ایک چیز کا تذکرہ بند ہو جائے تو ایک نسل کے بعد اگلی نسل میں حالات یکسر بدل جاتے ہیں، یکسر بدل جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے علاقوں میں مدارس قائم ہیں، ان کی بڑے برکات ہیں، بڑی ثمرات ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں دولت ایمان میسر ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور آگے رات چاند رات کہلاتی ہے، اور اگلا دن عید کا دن کہلاتا ہے، تو ان کے بارے میں ہمیں سننے کہنے کا عام طور پر موقع نہیں ملتا۔ عید والے دن وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو یہ جو چاند رات ہے یہ بھی عبادت کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ اس کو کہتے ہیں، صبح درس میں بھی میں نے اس پر بات کی تھی، انعام مزدوری ملنے کی رات ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس رات میں اتنے ہی لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، کیونکہ آخری رات میں رش بڑھ جاتا ہے، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، دکانوں پہ بھی جاتے ہیں، تو اتنا رش پڑا ہوتا ہے بازاروں پہ، دکانوں پہ، یوں لگتا ہے جسے اگلے سال کے آنے سے پہلے پہلے انہوں نے فوت ہو جانا ہے، ان کی کوشش ہے کہ ابھی ساری خریداری کر لیں۔ تو جب رش پڑتا ہے تو پھر ہر دکان والا کچھ افراد بڑھا دیتا ہے، سہولت بڑھا دیتا ہے تاکہ گاہکوں کو ڈیل کیا جا سکے، تو اللہ رب العزت بھی کوٹا بڑھا دیتے ہیں۔ ہر رات میں بخشش ہوتی ہے، رمضان کے اندر اتنا رش نہیں پڑتا، کام چلتا رہتا ہے، بس اوقات آخر میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کر لی ہے، تو رش بڑھنے کا امکان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوٹا بڑھا دیا۔ ہر رات میں 10 لاکھ کی مغفرت ہوتی ہے، آخری رات میں اتنے ہی لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جتنا کہ پورے رمضان میں ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس رات کو بڑی لمبی چوڑی عبادات میں ہم نہ بھی صرف کر سکیں، کم سے کم گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، گناہوں سے اس کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور عید والے دن ہم صبح کو آتے ہیں، میٹھا کھا کے آنا سنت ہے، نہا کے آنا، کپڑے اچھے پہن کے آنا، خوشبو لگانا سنت ہے، اور آتے جاتے راستے میں تکبیرات تشریق پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز میں پڑھنا سنت ہے، اس لیے آتے جاتے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ راستوں میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، چوکوں میں، وہ بخشش کے اعلانات کرتے ہیں، اور عید پڑھنے کے لیے جلدی آنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے 5 قسمیں اٹھا کر مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، تو یہ بھی رمضان ہی کے ثمرات سمیٹنے کا موقع ہوتا ہے، اس کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے، اس میں بھی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔